دعوت اسلامی تیری نام مسیح ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ، جس میں امیر اہل سنت کی شرکت اور دور حدیث کے طلباء سے ملاقات. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرض علوم کورس کا آج 50واں روز. رکن شورا کی دوران مدنی قافلہ اسپین کے شہر بارسلونا آمد. مرکز الاولیاء لاہور میں سحری اجتماع کا سلسلہ، جس میں رکن شورا کا سنت بھرا بیان. رکن شورا کی دوران مدنی قافلہ بنگلہ دیش ڈھاکہ کے مقامی اسپتال میں جا کر اسلامی بھائیوں کی عیادت. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے کثیر اسلامی بھائیوں نے 30 دن 12 دن اور 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا. نگران مہروی کابینہ کی مدرسۃ المدینہ مظفر آباد میں تشریف آوری اور مدنی منوں کے سرپرستوں سے ملاقات. مجلس رابطہ بالعلماء المشائخ کے اسلامی بھائیوں نے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں حضرت مولانا خدا بخش سعیدی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرہ فرمایا، جس میں دور حدیث کے طلباء نے شرکت فرمائی. اس دوران امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. آئیے پہلے اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو آپ نے نیتیں امیدیں کی ہی ہوں گی. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. آج 1432 ہجری کے شعبان المعظم کی 17ویں شب ہے. دور حدیث کے طلباء جمع ہے اور ان کے مابین مدنی مذاکرے کا سلسلہ. صغیرہ گناہ کو اگر صغیرہ سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر کرنا، صغیرہ مانے چھوٹا، کبیرہ مانے بڑا، صغیرہ ہی ہے نا، تو فوراً اشد کبیرہ ہو جائے گا. نہ کبیرہ میں بھی وہ بہت یعنی کہ وہ زیادہ شدت آ جائے گی، نہ بہت شدید اور سخت کبیرہ ہو جائے گا. کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے نا، یہ چھوٹی اس کو نہیں سمجھا جاتا. جیسے کہ آپ دنیاوی مثال بھی لیجئے کہ گوڈاؤن ہے، گودام ہے روئی کی، تو اس میں اگر پیٹرول کی بوتل ڈال کر آگ لگائے تو بھی آگ لگے گی، لیکن وہ پیٹرول اس اپنی گوداؤن میں، اپنے گودام میں کوئی چلتی ہوئی سگریٹ بھی نہیں ڈالے گا.
بلکہ پیٹرول کی وہ گاڑیاں جو نکلتی ہے ٹنکیاں، اور آپ نے دیکھے ہوں گے ٹینکر میں لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ اور اس طرح کا خطرہ، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہاں مطلب ہے نا کہ سگریٹ بھی مت پیو، کہیں تم بھول میں ڈال دو گے تیلی تو کہ اندر چلی جائے گی اور آگ لگ جائے گی۔ تو چنگاری ہو یا شعلہ ہو، بڑے سے بڑے گودام کو پھونک دینے کے لیے کافی ہے، جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو صغیرہ گناہ پر بھی عذاب جہنم کا استحقاق ہے یہ بھی خطرناک، اور اللہ کی ناراضی تو بہرحال ہے ہی خطرناک، وہ صغیرہ کے ذریعے ہو یا کبیرہ کے ذریعے ہو۔ اس لیے اللہ کی ناراضی سے بچنا اور ہر حالت میں بچنا ہے۔ نیز مدنی مذاکرے کے اختتام پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے طلبہ سے ملاقات فرماتے ہوئے تحائف بھی پیش کیے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ اور اسلامی بھائیوں کے ہمراہ سحری بھی فرمائی۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرض علوم کورس جاری و ساری ہے۔ آج 50ویں روز ہونے والے فرض علوم کورس میں شرکاء کو قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ تلاوت کرنے کے لیے مدنی قاعدہ بھی پڑھایا گیا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 17 نکال لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب ہم نے من الشیطان الرجیم یہ کھینچا، اصل میں اب جو میم پر جو سکون ہے آخر میں الرجیم، یہ سکون عارض ہے۔ کون سا سکون ہے؟ عارض ہے، جو وقف کی صورت میں یہ سکون پیدا ہوا، تو اب یہ مد عارض کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ مد عارض، اور اس کی جو مقدار ہے وہ 3 الف تک ہم کھینچ سکتے ہیں اسے، 1 الف کی مقدار بھی ہے، 2 الف کی مقدار بھی ہے، 2.5 اور 3 الف بھی اسے کھینچ سکتے ہیں، دراز کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہاں کون سی مد ہے؟ مد عارض۔
کیونکہ اصل میں ہے الرحمن الرحیم. جب اس کی حرکت پڑھیں گے تو آپ ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے. جب وقف کریں گے تو اب سکون عارض پیدا ہو گیا، لہذا اب مد عارض ہوگی، اس کو ایک الف سے زائد اب کھینچ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی سطر نمبر 1. جاء. اب جو ہم نے اب کھینچا، دراز کیا، یہ مد ہے. مد کا معنی ہے کھینچنا یا دراز کرنا یا لمبا کرنا. جاء. جیء. جیء. اور پھر غسل میت کے موضوع پر بیان فرماتے ہوئے میت کو غسل دینے کا عملی طریقہ بھی بتایا گیا. آج انسانی زندگی میں درپیش آنے والے ایک اہم معاملے کے بارے میں ہم اس فرض علوم کورس کی برکت سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے فرض علوم کورس کے درس کا موضوع غسل میت، کفن، دفن، نماز جنازہ کے مسائل بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے. جب کسی شخص پر نزعہ کا عالم طاری ہو تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اس کے سامنے جتنے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں وہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ بار بار دہرائے، تاکہ بلند آواز سے کلمہ دہرائیں گے، اگر سختیوں کے باعث اس کو کچھ آزمائش ہو رہی ہے تو کلمہ اس کو یاد آ جائے. تو یہ اس کا احسن اور بہترین طریقہ ہے. اور اسی طرح فقہا نے فرمایا کہ جب یہ شخص کلمہ پڑھ لے، کلمہ طیبہ اسے یاد آ گیا اور کلمہ پڑھ لے، تو اب تلقین موقوف کر دیں. یعنی جو اب کلمہ پڑھ رہے تھے یہ موقوف کر دیں. ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ کوئی بات کرے، مثلا کسی معاملے میں وصیت کرتا ہے، کسی کو بلاتا ہے، ماں باپ بہن بھائی اپنے عزیز و اقارب کو بلاتا ہے، کسی کو یاد کرتا ہے، کسی کا نام لیتا ہے، تو کلمے کے علاوہ کوئی کلام کیا تو اب بہتر ہے کہ دوبارہ تلقین کریں کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو ہی انتقال ہو فوراً سب سے پہلے اس کی دونوں ٹانگیں سیدھی کر دی جائیں، اس کے دونوں پاؤں کے انگوٹھے ان کو دھجی وغیرہ سے باندھ دیا جائے، دونوں ہاتھ بالکل سیدھے کر کے کروٹوں پر سائیڈ کے ساتھ ملا کر رکھ دیے جائیں، اور اس کے جو سر کے حصہ ہے یہاں سے لے کر اس کے جبڑے کے نیچے لا کر ایک پٹی باندھ دی جائے تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے، ورنہ یہ منہ کھلا رہ گیا، ہاتھ اگر ایک دائیں ہاتھ کہیں ہے، بائیں ہاتھ کہیں ہے، اور یہ کچھ دیر گزر گئی تو اس کا جسم اکڑ جائے گا. اور یہ یاد رکھیے، یہ ہمیں جو احکامات شریعت پہنچے ان میں یہ بھی ہے کہ میت جس طرح زندہ آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے اسی طرح میت بھی تکلیف محسوس کرتی ہے. تو اب اگر اس کے اعضاء کو کھینچیں گے اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو بھی اذیت پہنچے گی. تو لہذا جو ہی انتقال ہو، یہ بہت اہم مدنی پھول ہے، جیسے ہی انتقال ہو سب سے پہلے اس کے اعضاء درست کر دیے جائیں، پھر اس کے بعد نماز کی طرح وضو کروائیں گے. اس میں سب سے پہلے چہرہ، دونوں بازو، سر اور پھر یہ جو پاؤں، یہ 4 چیزیں ہیں. 3 چیزوں کا دھونا اور 1 چیز کا مسحہ کرنا. اب کفن کے اندر میت کو لپیٹ دیا گیا. اختتام پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. فرض علوم کورس میں الحمدللہ ہمیں دین متین کے احکامات سکھائے جا رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ بیان سے باہر ہے. الحمدللہ عز و جل اس فرض علوم کورس میں نے بہت کچھ سیکھا. آج نماز جنازہ کے بارے میں، غسل کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، تو غسل میت کا طریقہ الحمدللہ میں نے سیکھا. الحمدللہ عز و جل آج ہم نے میت کے بارے میں سیکھا. اس سے پہلے ہمیں یہ خوف محسوس ہوتا تھا کہ ہم میت کو کس طرح کفن دلوائیں گے، غسل دیں گے، لیکن آج انہوں نے دعوت اسلامی نے ہم پہ ایک اور کرم کیا کہ ہمیں آسان طریقے سے غسل کا طریقہ، کفن کس طرح پہنا جائے، میت کو کس طرح دفنانا ہے، سب طریقہ آسان طریقے سے ہمیں بتایا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا،
اور ہمارے محلے میں بھی ہم لوگ کسی کو تلاش کرتے تھے تو ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا، بولتے تھے فلاں جگہ پر جاؤ، فلاں جگہ پر، وہاں سے کوئی بلا کر لے آؤ، تو پھر اس سے ہم پریشان ہوتے تھے. تو ماشاءاللہ یہاں بہت ہی تفصیلاً بتایا ہے اور ہمیں اس سے امید ہے کہ یہ تا زندگی ہمیں یہ طریقہ یاد رہے گا اور ہمیں یہ مجبوری جو ہے نا یہ دوبارہ نہیں ہوگی. میں تو یہ کہوں گا اپنے اسلامی بھائیوں سے جنہوں نے ابھی تک نہیں آئے وہ بھی تشریف لائیں اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کورس کے اندر. جو ابھی تک اس کورس میں شامل نہیں ہو سکے تو کوشش کر کے ضرور اس میں شرکت کیا کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے اصلاح کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. انشاءاللہ جو کچھ سیکھا ہے اب دوست احباب کو، گھر والوں کو انشاءاللہ سکھائیں گے جا کے اور انشاءاللہ ساری زندگی یہی کام کریں گے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ان دنوں بیرون ملک افریقہ مدنی قافلے میں سفر پر ہیں. دوران مدنی قافلہ رکن شورا نے برونڈی بوجم بورا کی شافعی مسجد میں سنت بھرا بیان فرمایا. بیان کے بعد رکن شورا نے دعا فرمائی، نیز اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. الحمدللہ عز و جل مرکز الاولیاء لاہور اسکیم نمبر 1 میں سحری اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنت بھرا بیان فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا پانی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پانی کا کنواں خرید کر وقف کر دیا، میری ماں کے ساتھ جواب دے گی. آقا نے فرمایا یہ مجھے 100 کا کنواں ہے. پھر اسی دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے چندہ جمع کیا، چادر بچھائی. کوئی دور ایسا آیا کہ جب مدینہ منورہ میں آقا نے کرم فرمایا تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے چندہ جمع کیا. ایسے ہی جگہ خریدی جتنی میٹروں سے وہاں مسجد کے لیے چندہ جمع کیا. تو اسلام کے لیے جس دور میں جس چیز کی حاجت ہو اس چیز میں خدمت کرنا افضل ہے. آج کے دور میں دیکھیے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے کتنے اربوں خرچ استعمال ہو رہے ہیں. جی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ گھروں استعمال ہو رہے ہیں. اور مسلمان یہ اشاعت دین پر کتنا درج کر رہا ہے، دین کی اشاعت پر کہ دین پھیلے، دین پوری دنیا میں جائے اور اسلام کا نام بلند کرے. آپ کیا ہے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی نے اسلام کا نام روشن کیا ہے، آپ مسلمانوں کا نام پوری دنیا کے اندر اونچا کیا ہے. آپ دعوت اسلامی کے دنیا بھر کے اندر راکز ہے. آج مدنی چینل پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور غیر مسلم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ یہ اسلام ہے. ہم بھی قبول کرتے ہیں یہ اسلام ہے. لوگ روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، کتنے عمل والے لوگ ہیں، کتنے نیکان لوگ ہیں، ان حالات میں کتنے بڑے بڑے اجتماع دعوت اسلامی ہوتے ہیں. بعد از بیان اسلامی بھائیوں نے رکن شورا کے ہمراہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے صلاۃ التوبہ ادا کی، نیز مدنی انعامات کا رسالہ بھی پر کیا اور پھر مسجد میں ہی اعتکاف کی نیت سے آرام کیا. اور آرام کے بعد خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے نماز تہجد ادا کی اور رکعت انگیز دعا کا بھی سلسلہ ہوا اور پھر نفلی روزے کے سلسلے میں عاشقان رسول نے سحری کی سعادت حاصل کی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل
عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ سحری کے بعد مبلغ دعوت اسلامی نے کئی اسلامی بھائیوں کے سروں پر سب امام شریف کے تاج بھی سجائے۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے رب غفار مدینے کا۔ نیز اذان فجر کے بعد اسلامی بھائی صدائے مدینہ میں شریک ہوئے۔ فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو۔ اور سحری اجتماع کے اختتام پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آج الحمدللہ اس وجہ ہی میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ ایسا اجتماع میں نے اٹینڈ کیا۔ سحری اجتماع کی برکت الحمدللہ میں نے ماما شریف سجانے کی نیت کی ہے اور انشاءاللہ داری شریف کی بھی پکی نیت کی ہے۔ بیان سن کر میں نے داری کی اور ماما شریف کی نیت کی۔ اجتماع میں شرکت کر کے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ایک خواب تھا۔ آج کی پرفتن دور اور آج کے نفسا نفسی کے عالم میں اس طرح کی اجتماع کا ہونا دین کے لیے بہت تقویت کا باعث ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ان دنوں بیرون ملک بنگلہ دیش میں مدنی قافلے میں سفر پر ہیں۔ دوران مدنی قافلہ رکن شورا نے ڈھاکہ کے مقامی اسپتال میں جا کر اسلامی بھائی کی عیادت فرمائی۔ اس دوران رکن شورا نے ان کے لیے دعائے صحت بھی فرمائی۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہ کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہ کر کے، مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار مدینے کا۔ الحمدللہ عز و جل مجلس رابطہ بالعلماء المشائخ کے اسلامی بھائیوں نے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں حضرت مولانا خدا بخش سعیدی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل سنت پر کرم ہوا کہ میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی رات دن کی محنتوں سے اس دنیا میں اس کے رسول کی شمع جلانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ وہ شجر بارآور ثابت ہوا۔ آج الحمدللہ ہر جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے گجرے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ
इस गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को कम अज कम अपनी औलाद में से एक बच्चा इस्लामी के इदारों में, फैज़ान मदीना में, जामियात में तालीम दिलवाने की तौफीक अता फरमाए और बच्चियों में से एक बच्ची की तालीम कम अज कम एक खानदान का फर्द, ये खानदान वाले जितने अफराद हैं अपनी एक बच्ची की तालीम के लिए इन जामियात बनात की तरफ मुतवज्जे फरमाऊं और अपनी एक बच्ची को आलमा बनाए। अल्लाह तबारक व तआला के करम से उस खानदान को 4 चांद लग जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मदनी चैनल को तरक्की अता फरमाए। मैं तो हैरान होकर ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे छोटे पोते हैं जो अभी चलते हैं तो गिर जाते हैं, अभी उनको सही शऊर नहीं है, मदनी चैनल देखते हैं तो इंशाअल्लाह की आवाजें आती हैं, या रसूलुल्लाह की आवाजें आती हैं और ये कोई मामूली ये इनकलाब नहीं है, ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसका वो इजहार है जो गैबाना तौर पर ये दावत इस्लामी की इमदाद हो रही है, हमारी अहले सुन्नत की इमदाद हो रही है। मैं आखिर में मदनी चैनल के जितने भी इंतजामी उमूर पर जो हजरात मुकर्रर हैं अल्लाह ताला इनकी उम्रें दराज फरमाए, जो अहम मकासद हैं उन्हें बयान करके तिजारत के माहौल को एक इस्लामी माहौल बना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तहरीक को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत मदनी चैनल को ता क़यामत सलामत रखे। अल्लाह ताला इनकी इशाअत में दिन 11वीं रात 12वीं बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदके, नाम मुबारक के सदके अल्लाह ताला पूरी दुनिया में से फैला दे। अल्लाह ताला हर घर में मदनी चैनल को सुनने वाले आशिकान मुस्तफा पैदा फरमा दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची से कसीर इस्लामी भाइयों ने 30 दिन 12 दिन और 3 दिन के मदनी काफिले में सफर इख्तियार किया। कबल सफर मुबल्लिग दावत इस्लामी ने आशिकान रसूल की तरबियत फरमाई और इन्हें राय खुदा अज़्ज़ा वजल में पेश आने वाली तकालीफ पर सब्र करने का ज़हन दिया, नीज़ इंफरादी कोशिश की अहमियत को बयान किया और इस्लामी भाइयों पर इंफरादी कोशिश करके इन्हें दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहने की तरकीब दिलाई और अच्छी अच्छी नीयतें भी करवाईं, जिस पर इस्लामी भाइयों ने भरपूर अंदाज में अपने अज़म का इजहार किया। नीज़ मदनी काफिलों के मुसाफिर आशिकान रसूल ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। कल रात में इज्तिमा में शब बारात के सिलसिले में हाजिर हुआ था तो एक इस्लाम भाई ने माशाल्लाह इंफरादी कोशिश की मुझ पर तो और जहन बनाया 30 दिन के मदनी काफिले के लिए, चुना नए साल का आगाज मदनी काफिले से शुरू किया जाए और खूब खूब नेकियों का ज़िक्र शुरू किया। 2005 का मरीद हूँ, हज़रत साहब के दीदार के लिए आया था और यहाँ के मदनी काफिले का दिन बना। यहाँ तरबियत गाँव वाले भी बहुत अच्छे हैं, इंसान जितने दोस्त हैं इस्लामी भाई साहब बहुत अच्छे हैं, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा मुझे पसंद आया। 12 दिन के काफिले में मदनी काफिले में आया हूँ। बापा जी ने बयान किया और इंशाल्लाह उनके बयान से सुनकर मैंने 12 दिन का काफिले का तरकीब बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्तावार इज्तिमा जुमेरात को जो होता है हम आते थे तो बापा का बयान सुना तो उसमें हमारा भी दिल चाहा कि हम भी माशाल्लाह 3 दिन के काफिले मदनी काफिले में सफ़र करें, तो माशाल्लाह बहुत सारी नियतें भी की हैं, सुन्नतें भी सीखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आशिकान रसूल मदनी काफिलों में रवाना हुए, आइए इसके कुछ मनाजिर देखते हैं। आशिकान रसूल आए जब काफिला खैर ख्वाही करे काफिले में चलो, उन पे हो रहमते काफिले का सुने खैर ख्वाही करे काफिले में चलो। मुबल्लिग दावत इस्लामी और निगरान पाक मेहरवी काबीना मुजफ्फराबाद कश्मीर में कायम मदरसतुल मदीना में तशरीफ ले गए। इस दौरान निगरान काबीना ने ज़ेरे तालीम मदनी मुन्नों के सरपरस्तों से मुलाकात फरमाई और इन्हें घर में मदनी माहौल बनाने का जहन देते हुए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का तज़किरा किया कि उन्होंने किस अंदाज में अपने बच्चों की तरबियत करके इन नेक व परहेज़गार, तहज्जुद गुजार और नमाजों का पाबंद बनाया। अल्लाह मुझे
حافظ قرآن بنا دے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے مجھ کو چلا دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری نام بچی ہو